عصری مالی معاملات۔ آج کے سبق میں ہم بات کریں گے بعض کنٹمپریری مالی معاملات کی، جیسا کہ انشورنس اور اسی طرح انسٹالمنٹس کے اوپر چیزیں خریدنا، اور اسی طرح بانڈز ہیں، اسی طرح شیئر ہولڈنگ کمپنیز ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ایک مسلمان کا جاننا ضروری ہے تاکہ وہ کہیں اپنے لا علمی میں اور جہالت میں حرام میں نہ جا پڑے۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں التأمین التجاری کی، یعنی کہ جو کمرشل انشورنس جس کو کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی صحت کے لیے یا اپنی کسی چیز کی حفاظت کی غرض سے ایک کمپنی کو کچھ مال جو ہے وہ ادا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اگر اس چیز کو کوئی نقصان پہنچے تو وہ کمپنی اس چیز کے نقصان کا ازالہ کرتی ہے۔ یہ ایسا عقد ہے جو کہ شرعی طور پر بالکل حرام ہے، کیونکہ اس میں غرر اور دھوکہ پایا جاتا ہے، اور یہ شخص جو کہ مال ادا کر رہا ہے اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں نے اس کمپنی کو کتنا مال ادا کرنا ہے۔ اس نے ماہانہ اس کو قسطیں ادا کرتے رہنا ہے اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ مال مجھے واپس ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ اس کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی حادثہ پیش آئے گا یا نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو کب آئے گا، اور اس کے نتیجے میں میرا کتنا نقصان ہوگا اور مجھے اس کمپنی سے کتنا مال ملے گا۔ یہ تمام باتیں اس کو معلوم نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ انشورنس کی یہ صورت بالکل حرام ہے۔ انشورنس کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے جس کو التأمین التکافلی یا التأمین التعاونی کہتے ہیں، اور اس کو کوآپریٹو انشورنس کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ مل کر آپس میں ایک فنڈ قائم کر لیتے ہیں اور اس میں کچھ مال جو ہے وہ ڈالتے رہتے ہیں، اس میں کچھ مال جو ہے وہ ادا کرتے رہتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی کو کوئی ضرورت پڑے، کسی پر کوئی ایمرجنسی آئے، تو وہ شخص اس فنڈ سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو یہ عقد جو ہے وہ شرعی طور پر بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ جو مال ادا کرنے والے ہیں یہ اپنی طیب نفس سے، اپنی خوشی سے یہ مال ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تبرع اور چیریٹی کی ایک قسم ہے کہ جس کو بھی ضرورت پڑے وہ شخص اس سے فائدہ اٹھا لے۔ ایک اور مسئلہ جو کہ اب بہت زیادہ کامن ہے وہ یہ ہے کہ قسطوں پر خرید و فروخت کرنا۔ تو قسطوں پر خرید و فروخت کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قطعی طور پر یہ جائز اور حلال ہے۔ ہاں، اس میں یہ ضرور ہے کہ یہ شخص جو کہ کوئی چیز جو قسطوں پر کوئی چیز دے رہا ہے، وہ قسط لیٹ ہونے پر جرمانہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ قسط لیٹ ہونے پر مال کو بڑھا دے، مثلا میں نے 1 مہینے کے بعد ایک شخص سے 100 روپیہ لینا تھا، لیکن اگر وہ مجھے 1 مہینے کے بعد نہیں دے سکا تو میں اسے کہتا ہوں اب تم مجھے 150 روپیہ ادا کرو گے، تو یہ ربا الدیون میں آ جاتا ہے۔ البتہ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز قسطوں پر بیچنا، اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس ایک گاڑی ہے جو کہ آپ کو اگر گاڑی کی ضرورت ہے تو میں آپ کو قسطوں پر یہ دے دیتا ہوں، اور اس کی قیمت جو ہے وہ 1000 روپے ہے مثال کے طور پر، آپ مجھے 10 مہینے تک ہر مہینے 100 روپیہ دے دیجئے، تو یہ شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے اس فرمان کے عموم کے تحت داخل ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ رب العزت نے بیع کو حلال قرار دیا ہے۔ اسی طرح بعض شیئر ہولڈنگ کمپنیز ہوتی ہیں، الشرکات المساہمہ جن کو کہا جاتا ہے، ان میں لوگ جو ہے وہ اپنا مال جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو منافع ہوتا ہے وہ اس انویسٹمنٹ کے مطابق لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس کی کچھ بات ہم اپنے سابقہ سبق میں کر چکے ہیں۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہنی ضروری ہے کہ یہ شریکہ جو کام کر رہا ہے، جس عمل میں یہ کمپنی جو ہے وہ جس عمل کو کر رہی ہے، وہ عمل حلال ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی حرام کام کر رہی ہو وہ کمپنی، تو اس سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہے ہم کہیں کہ چونکہ شیئر ہولڈنگ کمپنی جو ہے وہ حلال ہے تو یہ آمدنی بھی حلال ہے۔ نہیں، اس کام کا حلال ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کمپنی ایسا کام کر رہی ہے کہ جس کی بعض
آمدنی حلال اور بعض آمدنی حرام ہے، تو اس صورت میں بھی یہ آمدنی حرام ہی تصور ہوگی اور اس کو جو ہے وہ حلال قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح بانڈز بعض کمپنیز جاری کرتی ہیں، اور یہ بانڈز کا جاری کرنا جو ہے وہ یہ کئی مقاصد سے ہوتا ہے۔ اس میں ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنی جو کہ بانڈز جاری کر رہی ہے اس کے جو کیپٹل ہے، اس کا جو رأس المال ہے وہ بڑھ جائے، لیکن یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے قرض کی صورت ہے کہ جو کمپنی اس بانڈ والے کو دیتی ہے اور جب اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو اس پر جو ہے وہ کچھ مزید فوائد بھی اس شخص کو دیتی ہے، تو یہ اسی قرض کی صورت ہے کہ جس قرض کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ نفع حاصل کرتا ہے، جیسا کہ ہم ربا الدیون کے سبق میں یہ بات بتا چکے ہیں۔ تو بانڈز کا کاروبار کرنا یا بانڈز کا لین دین کرنا یہ بھی شرعی طور پر جائز اور درست نہیں ہے۔